الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ ومن اہتدی بہداہ واقتدی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين۔ معزز ناظرین، قابل احترام خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج پھر کچھ کتاب و سنت کے تعلق سے بات کو کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت، اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو تقاضا ہے وہ ہمیں پورا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے عبرت و نصیحت حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنے اور رب کے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس عبادت کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی رکھی ہے کہ جو بھی دین کے معاملات ہیں، ہماری زندگی کے حالات ہیں، دیگر امور ہیں، ان میں وقتاً فوقتاً، ٹائم ٹو ٹائم، کبھی کبھی ہمارے آپس کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف کبھی ماں باپ اور اولاد میں ہوتا ہے، کبھی میاں بیوی میں ہوتا ہے، کبھی پڑوسی میں ہوتا ہے، کبھی کاروباری لوگوں میں ہوتا ہے۔ غرض کے مختلف طبقات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر بنائے ہیں، ہر لیبل پر کبھی نہ کبھی یہ اختلاف ہمارے سامنے آتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے یہ اختلاف کبھی سیاسی ہوتا ہے، کبھی مذہبی ہوتا ہے، کبھی معاشرتی ہوتا ہے، کبھی آپس کے رہن سہن کے تعلق سے ہوتا ہے، کاروبار کے تعلق سے ہوتا ہے۔ مختلف طریقے پر یہ اختلاف ہمارے درمیان آتا رہتا ہے، اور یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان آپس میں اختلاف واقع ہونے کو لازم قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ عنکبوت کی ابھی ابتدائی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے، ذرا غور فرمائیں۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی آزمائش میں ڈال چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ضرور ظاہر کر کے رہے گا کہ کون سچے ایمان والے ہیں اور کون ایمان اور عقیدے میں کمزور ہے۔ حضرات گرامی، تو یہ امتحان جو اختلاف کی صورت میں، ڈیفرنس کی صورت میں ہوتا ہے، یہ ایک لازمی چیز ہے جس کو اور دوسری صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ ملک کی دوسری آیت آپ دیکھیں، سورہ شورا کی آیت نمبر 42 نمبر دیکھیں، اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی مشہور آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ان ساری جگہوں میں، اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کھول کر کے بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ اولاد آدم کا امتحان مختلف حالات میں ڈال کر کے ہم لیتے رہیں گے۔ حضرات گرامی، یہ رب کی مہربانی ہے، اس کا رحم و کرم ہے کہ اس نے ایک طرف ہمیں امتحان میں ڈالا، اور دوسری طرف اس امتحان سے کیسے کامیابی کے ساتھ ہم نکل سکتے ہیں، پاس ہو سکتے ہیں، اور دنیا آخرت کے اندر سرخرو اور کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کا طریقہ اور اس کا وصول بھی ہمیں سمجھا دیا ہے۔ آج جو بات میں خاص طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ یہی ہے کہ جب ہمارے آپس میں کبھی اختلاف ہو، باہمی اختلاف ہو، وہ چاہے والدین اولاد کے درمیان ہو، میاں بیوی کے درمیان ہو،
گھر کے دوسرے فیملی کے ممبر جو ہیں ان کے درمیان ہو، پڑوس کے درمیان ہو، سماج سوسائٹی کے لیول پر ہو، کسی لیول پر بھی ہو، اس اختلاف سے ہم کیسے عزت کے ساتھ نکل سکتے ہیں، چھٹکارا پا سکتے ہیں اور اپنی دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری جو شریعت اسلامیہ ہے، جو کتاب و سنہ ہے، اس کے اندر جس طرح سے ہر موقع کے مناسبت سے ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اسی طرح سے اختلافی حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے ہم کامیاب اور سرخرو ہو سکتے ہیں، اس سلسلے میں بھی ہمیں پوری کی پوری ہدایت اور تعلیم دی گئی۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ شورى آیت نمبر 42 ہے، 42 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ میرے بندوں اور میرے بندیوں، دین کے اندر جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو، ہر موقع پر فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے حوالے۔ یعنی تم اپنے اختلافی معاملات کے اندر اللہ کے کلام قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، صحیح حدیث کی طرف رجوع کرو، اس سے تمہیں رہنمائی ملے گی اور تم جیسے بھی اختلافات ہوں، ہر اختلاف سے تم آسانی کے ساتھ نجات پا سکتے ہو، کامیاب ہو سکتے ہو۔ اسی طریقے سے سورہ نساء آیت نمبر 59 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان لانے والے مردوں، اے ایمان لانے والے عورتوں، اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر اللہ کے حکموں کو لے کر چلو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہو۔ وہ اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہیں، صاحب حکومت ہیں اور حاکم ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارے اور تمہارے حکماء کے درمیان، حاکموں کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ یعنی اللہ کا جو کلام ہے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث صحیح ہے، اس کی طرف رجوع کرو اور وہاں پر تلاش کرو کہ اس اختلافی سچویشن میں، حالت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری کیا رہنمائی کی ہے، تمہیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کیا طریقہ بتلایا ہے۔ حضرات گرامی، اختلاف ہونے پر ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کی طرف رجوع کرنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی تمہارا اس ایمان کا تقاضا ہے کہ تم جب بھی کوئی اختلاف تمہارے سامنے آئے، چاہے سوسائٹی اور جماعت کے سلسلے میں ہو اور یا کسی بھی معاملے میں ہو، تو ہر اختلاف کے موقع پر تم کتاب و سنہ کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرو کہ اس سلسلے میں اللہ نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک خیر واحسن تأویلا، اور یاد رکھو کہ یہ تمہارا طریقہ کہ جو تم نے اختلاف کے موقع پر کتاب و سنہ کی طرف رجوع کیا ہے، یہ بہت ہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت ہی خوب ہے۔ حضرات گرامی، ان باتوں سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اختلاف ہماری زندگی کے آنا یہ نیسیسری اور ضروری ہے، اور جب بھی کوئی بھی اختلاف آئے تو اس اختلاف سے بچ نکلنے کی صورت یہی ہے، سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ ہم اس اختلاف کے موقع پر دیکھیں کہ اس سلسلے میں ہمیں قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح کے اندر کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیا طریقہ بتلایا گیا ہے، اور اس اختلاف کی صورت میں کیا چیز اختیار کرنے کی ہمیں تاکید و تلقین کی گئی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتے چلوں۔ یہ حدیث صحیح سنن ابو داؤد کی ہے اور مسند احمد کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اس کے نریٹر اور راوی حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں پوری روایت پیش کرنے کے بجائے
اس کا وہ ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ کے بندو، میرے بعد جو بھی تم میں سے زندہ رہا تو وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، یعنی اپنی زندگی کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنی فیملی کے اندر بہت سارے اختلافات کی صورتیں اس کو پیش آئیں گی۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو اس اختلاف کے پیدا ہونے کے موقع پر تمہارے لیے لازم ہے کہ تم میری سنت کو اپناؤ، میرے سنت کو فالو کرو، کہ اس موقع کے تعلق سے میں نے کیا تمہیں ہدایت کی ہے اور کس چیز کا حکم دیا ہے۔ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے ہدایت یافتہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کے طریقے کو اختیار کرو، یعنی اختلاف سے چھٹکارا پانے، نجات حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور خلفائے راشدین کے طریقے کو ہم اپنائیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتَمَسَّكُوا بِهَا، حضرات گرامی جو اہل علم ہیں، عربی گرامر سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ فَتَمَسَّكُوا بِهَا، بِهَا ہا کی یہ جو ضمیر ہے یہ واحد ہے، جس سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت یہ دونوں ایک، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہما کے بجائے ہا کی زمین اختیار کیا کہ سنت کو اختیار کرو، یعنی یہ جو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ پتہ چلا یہ کہ خلفائے راشدین اللہ کی توفیق سے ہمیشہ وہی کام کرتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہوتا تھا، وہی طریقہ اختیار کرتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس انداز سے بات کو پیش کیا کہ فَتَمَسَّكُوا بِهَا، پس اس سنت کو آزماؤ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اور اے میری امت کے لوگوں، اللہ کے بندوں اور بندیوں، اس میرے حکم کو، اس میرے بتائے ہوئے طریقے کو، اس میری سنت کو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ حضرات اکرامی، آپ سوچیں کہ یوں تو عام سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن اختلاف کے موقع پر چونکہ آدمی کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی ناراضگی میں ہوتا ہے، اس کو ایک طرف نفس ابھاتا ہے، دوسری طرف شیطان اس کو اکساتا ہے، ایسے موقع پر وہ حق ناحق کی تمیز لگ بھگ کھو دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناراضگی کے موقع پر، ایسی جو ہے تکلیف کے موقع پر خصوصی طور پر نصیحت کیا کہ میری جو سنت ہے اختلاف کے موقع پر اختیار کرنے کی، میری اس سنت کو لازم پکڑے رہنا، اس سے تمہاری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس اختلاف کے امتحان سے محفوظ رکھے، امن و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، اور کبھی اس کی مشیت، اس کی مصلحت کے تحت ہماری زندگی میں کوئی اختلاف پیدا ہی ہو جائے، ہمارے جو ہے سامنے ہی آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اور اپنے نبی کی ہدایت کے مطابق اس اختلاف سے بچ نکلنے کے لیے ہمیں کتاب و سنت کی پیروی اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس کو فالو کرنے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔